بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا نبی اللہ، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بہت اچھا۔ چنانچہ ایک دن آپ علیہ السلام اپنے اس رفیق کو ساتھ لے کر نکلے، اور جب ایک نہر کے کنارے پر پہنچے تو دونوں نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ ناشتہ دان میں صرف 3 روٹیاں تھیں، 2 تو انہوں نے کھا لیں اور 1 بچ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھ کر نہر پر تشریف لے گئے اور پانی پی کر واپس آ گئے اور دیکھا کہ ناشتہ میں سے بچی ہوئی روٹی غائب ہے۔ آپ نے اپنے رفیق سے پوچھا کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا چلیے۔ راستے میں ان کو ایک ہرنی ملی، اس کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرنی کے 2 بچوں میں سے ایک کو اپنے پاس بلا لیا اور اس کو ذبح کر کے پکایا اور پھر دونوں نے مل کر کھایا۔ جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ چنانچہ وہ زندہ ہو کر کودتا دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ پھر آپ نے اس رفیق سے پوچھا کہ میں تجھے پاک ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے تجھ کو یہ معجزہ دکھایا کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ مگر اس نے پھر وہی جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ اس کے بعد دونوں آگے بڑھے اور ایک میدان میں پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے ریت اور مٹی اٹھا کر فرمایا، بحکم خدا سونا ہو جا۔ چنانچہ ریت اور مٹی سونا بن گئے۔ آپ نے اس سونے کے 3 حصے کی اور فرمایا، 1 تہائی میرا اور 1 تمہارا اور 1 اس شخص کا جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر وہ شخص بولا، یا رسول اللہ، وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھا لی تھی۔ چنانچہ اپنے رفیق سے تیسری روٹی کا اعتراف کرانے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ سارا سونا میں نے تجھے دے دیا، اور یہ کہہ کر آپ وہاں سے چل دیے۔ وہ شخص وہاں تنہا بیٹھا ہوا اس مال کی حفاظت کرتا رہا۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد 2 آدمی وہاں آئے اور سونا دیکھ کر اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے اور سونا لینے کا ارادہ کیا۔ اس شخص نے کہا، مجھے مارنا نہیں بلکہ اس سونے کو 3 حصوں میں تقسیم کر لو۔ 1 حصہ تم دونوں لے لو اور 1 حصہ مجھے دے دو۔ چنانچہ اس تقسیم پر دونوں راضی ہو گئے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفیق نے کہا کہ ایسا کرو، فی الحال تم دونوں میں سے کوئی ایک شہر جا کر کھانا لے آئے تاکہ کھانا کھا کر تسلی سے اس سونے کی تقسیم کی جا سکے۔ چنانچہ ان میں سے ایک کھانا لانے کے لیے شہر کی طرف چلا گیا، لیکن راستے میں اس کھانا لانے والے آدمی کو ایک بات سوچی کہ اگر میں کھانے میں زہر ملا دوں تو یہ سب سونا میرا ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا اور کھانا لے کر ان کے پاس پہنچا۔ دونوں نے اس کے آنے سے پہلے ہی آپس میں مشورہ کر چکے تھے کہ کھانا لانے والے کو آتے ہی مار ڈالا جائے تاکہ یہ سونا ہم آپس میں تقسیم کر لیں۔ جیسے ہی یہ تیسرا شخص کھانا لے کر پہنچا تو دونوں نے مل کر اس کو مار ڈالا، اور اس کو مارنے کے بعد وہ اطمینان سے کھانے بیٹھے تاکہ کھانا کھانے کے بعد سونا آدھا آدھا تقسیم کر لیں۔ لیکن کھانا زہر آلود تھا، جس کی وجہ سے دونوں کھانا کھاتے ہی مر گئے اور مال یوں کا توں وہیں پڑا رہا۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس جگہ سے دوبارہ گزر ہوا۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ دنیا ہے اور دنیا داروں کے ساتھ یہ ایسا ہی معاملہ کرتی ہے، لہذا تم اس سے بچو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔